کا نام حضرت اسامہ سرکار نے رکھا، اسامہ بن زید بن حارثہ۔ یہ حضرت اسامہ خود کہتے ہیں کہ نجیب الطرفین تھا میں، یعنی غلامی میں بھی میری ماں بھی سرکار، میں حضور کے والد کی غلامی سے آتی ہوئی سرکار، تو میرے والد بھی حضور کے پاس ہی رہے ساری زندگی۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں جب پیدا ہوا تو سرکار نے پھر میرے ساتھ بھی جو محبت کی ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ایک ران پہ حضور مجھے بٹھاتے، ایک ران پہ، اور ایک ران پہ شہزادہ حسن کو بٹھاتے۔ تو مقابلہ تو نہیں ہے نا، کہاں وہ بی بی بطول کی اولاد، کہاں وہ جن کی مثال ہی کوئی نہیں، کہاں وہ جنتوں کے بادشاہ، سرکار حسن پاک ایک ران پہ، اور ایک ران پہ حضرت اسامہ حضرت زید کا بیٹا، اور سرکار ان دونوں کو ایسے پکڑ کے سینے سے لگاتے، اور اللہ کی بارگاہ میں پتہ ہے کیا دعا کرتے؟ یا اللہ میں اسامہ سے بھی محبت کرتا ہوں، میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، اے اللہ میری محبت کی لاج رکھ اور ان دونوں پہ رحم فرما۔ یہ لفظ ہوتے ہیں حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں، وگرنہ مطلب پیراں دے پتر تے جم دے صاحبزادے ہوندے ہیں، وہ تو لوگ کہتے ہیں یہ پیر دا پتر ہے، اور لیکن یہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی غلام کی اولاد کو بھی کسی آقا نے ایسے عزت اور سینے سے لگا کے یہ مقام عطا فرمایا ہو۔ اور حضرت ام المومنین کہتی ہیں میں کیا بتاؤں حضرت اسامہ سے حضور کس قدر محبت کرتے تھے، حضرت زید کے بیٹے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن یہ دوڑتے ہوئے آئے تو چھوٹا سا بچہ تھا، اور بظاہر بھی سیرت نگاروں نے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ جو چھوٹا سا بچہ یہ کوئی اس قدر، ویسے تو ساری جہان کی خوبصورتیاں میں اس خاک پہ قربان کر دوں جہاں پر ان شہزادوں نے اپنے قدم رکھے ہیں، لیکن بات بتانے کے لیے بعض بچے ہوتے ہیں دیکھتے ہی بڑے سونے لگتے ہیں، وہ دل کرتا ہے ان کو اٹھا لیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ بعض بچے وہ ذرا تھوڑے سے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا وہ سفیر ہوتا ہے، لیکن بظاہر وہ اتنے سونے نہیں ہوتے۔ سیرت نگاروں نے لکھا، میں اسے آگے نہیں کروں گا چونکہ حضرت ام ایمن بھی حبشہ سے تھی، وہ ان کے جو خد و خال تھے سیاہ رنگ تھا، اسی طرح یہ بچہ بھی حضرت اسامہ جو تھے نا یہ کالے رنگ کے تھے، کالے رنگ کے تھے، لیکن کسی دن بھی حضور کی محبت میں کمی کجی کیوں کہ سرکار نے تو فرمایا تھا نہ کسی گورے کو کالے پر نہ کسی کالے کو گورے پر، اور اگر حضور اپنی بارگاہ میں ہی یہ ناانصافی کر دیتے تو پھر لوگ کیا سمجھتے، امت کو کیا پیغام جاتا۔ ام المومنین کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں سرکار بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے اندر، جیسے عمومی ایک ماحول ہوتا ہے، تو حضرت اسامہ بن زید، زید کا بیٹا اسامہ باہر سے نہ کھیلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آیا، تو ہمارے گھر کے دروازے پر جو دہلیز تھی نا وہاں سے اس کا پاؤں وہ لڑکھڑائے اور زمین پہ گر گئے۔ بچہ گر جاتا ہے نا، زمین پہ گر گئے تو یہ مٹی وغیرہ منہ پہ لگ گئی، تو سرکار مطلب تشریف فرما تھے گھر میں، تو سرکار نے ایسے دیکھا نا کہ اسامہ گرے ہیں، تو فوری مجھے آواز دی عائشہ دیکھو وہ اسامہ گر گیا اس کو پکڑو۔ ویسے بھی جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، وہ آواز پکڑو اس کو جلد۔ تو ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے تھوڑا سا گریز کیا، تھوڑا سا، کیا انصاف ہے کہ وہ اپنی بات اسی طرح ہی بیان کر رہی ہیں۔ کس قدر یار یہ انصاف پسند لوگ تھے، آج لوگ طرح طرح کی ان کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں باتیں کرتے، نہیں تو یہ بات کو اگر نہ بھی کرتی تو امت کو کیا پتا چلتا۔ ام المومنین خود راوی ہیں، خود بیان کر رہی ہیں اور خود ہی بتا رہی ہیں، سرکار نے مجھے فرمایا عائشہ ذرا پکڑو بچہ گر گیا، اس کے منہ پہ مٹی صاف کرو اس کا چہرہ، تو کہتی ہیں مجھے میں نے تھوڑا سا گریز کیا کہ بچہ، تو سرکار نے دیکھا میری طرف کہ ابھی میں پیچھے ہی ہوں، تو میرے کریم آقا خود اٹھے، دوڑ کے گئے اور حضرت اسامہ کو اٹھایا۔ یار کسی غلام دے پتر دی اس تو بڑی کی شان ہو سکتی ہے۔ سرکار نے اپنے پلو سے ایسے حضرت اسامہ کے چہرے کو صاف کیا، صاف کر کے نا سرکار نے اس بچے سے پتہ ہے کیا فرمایا، جو باپ بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا ہے خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ حضور حضرت اسامہ کے چہرے کو صاف کر کے نا پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا اسامہ تو ہے پتر، کاش تو بیٹی ہوتا تو میں محمد تیرے لیے سونے کپڑے بنواتا اور تیرے کانوں میں سوراخ کرواتا اور ان میں بالیاں ڈلواتا۔ یہ ناز نہیں ہے، یہ نخرے نہیں ہے، ایسی محبت کوئی کرتا ہے؟ کہا پتر اگر تو بیٹی ہوتا نا تو تیرے کانوں میں بالیاں ڈالتا، تجھے سونے کپڑے بنوا کے دیتا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ حکیم بن حزام اس وقت مسلمان نہیں تھا، اس نے ایک حلہ بڑا خوبصورت بنا کے نا، ایک روایت میں ہے کہ 40 دینار اور ایک میں ہے کہ 300 دینار اس کی قیمت تھی، یہ لے کے آیا اور حضور کی بارگاہ میں اس نے کہا حضور میں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا تو ساڈا دین تے پڑھیا نہیں، تو ساڈا مطلب ساڈا اسلام تے تو قبول، ساڈی دعوت نوں تو قبول نہیں کردا اور تحفے تو لے کے آ رہے ہیں، تو ہم مشرک کا تحفہ نہیں لیتے۔ کہا میں واضح فرمایا نہیں لوں گا، ہاں تو لے آیا ہے، تیری اتنی عزت کافی ہے کہ تجھے اس کی قیمت دوں گا۔ تو اس نے کہا جی چلیں یہ بھی میری عزت افزائی ہے، تو سرکار نے اس کو قیمت دی 40 دینار یا جو بھی اس کی قیمت تھی، اور سرکار اس نے کہا جی یہ
مہربانی کریں پھر اس کو پہنے. تو سرکار نے اس کو پہن لیا. تو سرکار جب ممبر پہ چڑھے نا تو وہ اب سارے موتی میرے حضور کے غلام، سرکار کے سارے چہتے غلام حضور کو دیکھ رہے تھے کہ ایسا سونا لباس محبوب خیر ہر چیز کو نسبت اور عزت حضور کے وسیلے سے ہی ملتی ہے نا، جو چیز بھی حضور سے مس ہو جاتی تھی وہ سونی ہو جاتی تھی. تو سرکار نے وہ پہن کے اپنے مبارک غلاموں کو لنگر تو دیا جو بھی باز. جب سرکار ممبر سے اترے نا تو سرکار تشریف لے گئے اور وہ جو لباس تھا نا اس کو ایسے لے کے آئے. اب کتنے غلام تھے؟ تو سرکار نے فرمایا اسامہ کدھر ہے؟ وہی حضرت زید کا بیٹا. تو حضرت اسامہ آگے ہے، کہا میرے بیٹے یہ میں محمد تمہیں تحفے میں دیتا ہوں اپنی قمیض. پیر بھی کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو تگڑے مرید کو ہی تحفہ دیتے ہیں. سیاستدان بھی وہ نعرے مارنے والے بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ بھی ان کو یہ میرے رسول کی تقسیم ہے کہ جہاں ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوں، فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوں، عثمان ذی النورین بھی بیٹھے ہوں، مولا علی بھی بیٹھے ہوں، بڑے بڑے جید صحابہ بیٹھے ہوں، اور حضور فرمائے اسامہ کدھر ہے؟ وہ غلام زادہ آگے آئے تو سرکار فرمائے یہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. محدثین کہتے ہیں سرکار نے حضرت اسامہ کے دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا نا، جب حضور ایسے واضح فرما رہے تھے تو حضرت اسامہ کے دل میں خیال آیا کاش نازنین ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، حضور یہ لباس آج مجھے دے دیں. تو سرکار نے ممبر پہ ہی ان کے دل کو پڑھ لیا کہ ایک غلام کے بچے نے اگر یہ سوچا ہے کہ محمد کا لباس آج مجھے مل جائے، محبوب نے اندر جا کے وہ لباس اسی غلام کو تحفے میں عطا فرما دیا. یہ شان ہے میرے رسول کی. کوئی کرے تو صحیح حضور سے وفا، کوئی حضور سے محبت کرے تو صحیح. قیمتیں اسی طرح ہی ملتی ہیں. جب مکہ فتح ہوا تھا نا، مکہ فتح ہوا تھا تو حضور جس سواری پر اس مکے میں فاتح بن کر آئے، قدم رکھا، کوئی چھوٹا پروٹوکول نہیں تھا، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اس وقت حضور کی سواری پہ آپ کو پتہ ہے کون بیٹھا تھا؟ ساری کائنات کے عظیم انسان، ساری کائنات میں جن کی مثال ہی کوئی نہیں، پورے عرب کو فتح کر لینے والی ذات. جب مکہ میں داخل ہوئے تو حضور کی سواری پر پیچھے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے. ایسے ہی کوئی بندہ حضور سے وفا کرے صحیح. وہ ایک لمحے کی ان کی وفا تھی نا کہ انہوں نے کہا ابا جی تسی جاؤ، اللہ دا نام لے کے چلے جاؤ، میں اس محمد نو نہیں چھڑ سکتا. تو پھر حضور نے دسیا نا، آخری وقت تک سرکار نے حضرت زید کی نسلوں کو بھی بتایا کہ جو محمد کا وفادار ہوتا ہے محمد ایسے ہی شان دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ حضور سے وفا کی توفیق دے دے. وما علیہ